حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، میری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے گناہ سے کیسے بچیں۔ اسی کتاب کے اخیر میں میں نے وہ نسخہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ نقل کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اس نسخے کو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم کر دیا ہے، تو وہ منظوم نظم بھی ان کی وہاں پر درج کر دی، وہ پڑھنے کے لائق ہے حضرت تھانوی کا بیان، اور پھر وہ بیان کو نظم کے انداز میں پیش کر دیا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں پڑھنے کی چیزیں۔ اس میں جو نسخہ ہے کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی، اگر کوئی گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں کرتا، ہمت کرنے کے باوجود اس کی ہمت جواب دے جاتی ہو اور بار بار گناہ سرزد ہو جاتے ہو، بچنا چاہتا ہے لیکن شیطان کے چکمے میں آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں آخر میں حضرت نے یہ بھی لکھا، اگر اس نسخے کے باوجود کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں، وہ تو لا علاج ہو جائے گا، اس لیے کہ علاج ہے لیکن اس علاج کو اختیار نہ کرے تو وہ تو لا علاج ہے۔ اگرچہ اللہ کے ہاں کوئی لا علاج نہیں، دنیا کی بیماریوں میں تو بعض بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بس چھوڑ دیجیے گا، اسے کھلاؤ پلاؤ خوش رکھو، جب تک زندہ ہے رہنے دو، اس کے بعد جانے دو، جب تک ہے رہنے دو، جب جانا ہے جانے دو۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، دین اسلام میں اللہ کے دربار میں وہاں تو یہ ہے کہ لا علاج کوئی مریض نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسی حضرت نے کہا علاج تو ہے، ہاں وہ لا علاج رہ جاتا ہے جو دوا نہیں کھاتا، نہیں کھایا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ تو حضرت نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ سے بچ نہیں پا رہا ہے تو بھائی توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لے، جب بھی کچھ ہو جائے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرے اور معافی مانگے، اور اپنے بارے میں اللہ سے عرض کرے کہ اللہ بڑا ناہنجار ہو، بہت ہی زیادہ خطا کار ہو، بہت ہی زیادہ بدکار ہو، اور تیرے جناب میں ہاتھ اٹھانے کی قابل بھی نہیں ہو، لیکن اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤ، در تو تیرا ایک ہی ہے، لہذا تیرے ہی در سے آیا ہو، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ حضرت فرماتے ہیں جب بھی کچھ ہو گیا اس طریقے پر اللہ سے معافی مانگتا رہے، صبح ہو گیا، شام ہو گیا، 10 دن کے بعد ہو گیا، 2 دن کے بعد کچھ گناہ ہو گیا، اللہ کے دربار میں آئے اور معافی تلافی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ حضرت کہتے ہیں یہ نسخہ ایسا ہے کہ انسان اگر یہی کرتے کرتے بھی اللہ کے دربار میں چلا جائے گا تو اللہ کے دربار میں محبوب بن کر جائے گا، مردود بن کر جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بھاری نسخہ ہے، سوچو بھائی، اتنا بھاری لیکن کتنا آسان، کتنا بھاری کتنا آسان۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں یہ ہے اصول، جو چیز بہت زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اسے اسی قدر آسان بنا دیتا ہے۔ دیکھیے ہوا کو اللہ نے کتنا آسان بنا رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت، ہوا نہ ہو تو سب مر جائے، اس لیے اللہ نے کیا کیا، اتنا آسان بنا دیا، آپ کو روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اور لانے کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ہوا خود آپ کے پاس آ رہی ہے۔ آپ یہاں آئے، ہوا آپ کے ساتھ آ گئی، آپ گھر جائیں گے تو گھر میں بھی ملے گی، اور کھانے بیٹھے تو وہاں بھی ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھے تو وہاں بھی ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھے تو وہاں بھی ساتھ، بیت الخلا جائیں گے تو وہاں بھی ساتھ، مسجد آئیں گے تو وہاں بھی ساتھ، راستہ چلیں گے تو وہاں بھی ساتھ، جہاں کہیں آپ جائیں ہوا آپ کا پیچھا کر کے آپ کے پاس آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور اللہ نے اتنا آسان بنا دیا۔
اور جو چیز انسان کی ضرورت کی نہیں ہوتی اللہ اسے مشکل بنا دیتے ہیں. جیسے ہیرے اور جواہرات، کوئی ضروری نہیں کہ ہیرے کھا کے پلتا ہے آدمی یا لگانے سے زندہ رہتا ہے، یہ تو مر جاتا ہے. کتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں کہ ان کو ہیرے اور جواہرات کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا لیکن اچھی خاصی زندگی گزار کے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری چیز نہ تھی انسان کے لیے، اللہ نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آپ کو اگر وہ دیکھنا ہے تو بھی محنت اٹھانی پڑے گی، اور اگر اس کو اپنی ملکیت میں لانا ہے تو بڑا روپیہ پیسہ پہلے بنانا پڑے گا، اور عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی عیسیٰ کو ذرا پہنانا بھی پڑے گا، ہے نا؟ تب جا کر ذرا پیسہ جمع ہوگا اور تب جا کے خریدیں گے. اس کو اللہ نے مشکل بنایا، اس کو آسان بنایا. اسی طرح توبہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے اسے بھی اتنا آسان بنا دیا. ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت تھانوی کہتے ہیں جب بھی کچھ ہو جائے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی جناب میں آئے معافی طلب کر. اللہ معاف کرنے والے ہیں لیکن سچے دل کے ساتھ ہونا چاہیے.